آپ نے آواز دے کر بلایا، ابا جان کہاں پر ہو؟ آپ کی بیٹی آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے دیکھا آج میری بیٹی مسکرا نہیں رہی تھی، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں تھی۔ آج میں نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ زخمی ہوا پڑا تھا، کان مبارک کے اندر سے خون رس رہا تھا۔ باپ تھا، بالآخر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور باپ رونے لگ گیا۔ فرمایا بیٹی یہ حالات کیسے بن گئے؟ کس نے تمہیں مارا؟ کس نے تمہیں پیٹا؟ کون اتنا ظلم کر کے چلا گیا؟ فرمایا ابا جان آپ کے جاننے کے بعد ابو جہل میرے دروازے پہ آ گیا، اس نے آپ کا پتہ پوچھا، آپ کے نبی کا پتہ پوچھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تو نے کیا جواب دیا؟ ابا جان میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا میری جان چلی جائے گی لیکن اپنے محبوب کا پتہ نہیں بتاؤں گی، اپنے نبی کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے سینے کے ساتھ لگا لیا، محبوب کی نگاہ پڑ گئی۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ زادیرہ تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ لیا گیا، وہاں سے نکل کے چلے گئے، مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے لگے۔ ایک اونچی پہاڑی کے پاس آ کر اللہ کے نبی ٹھہر گئے، خانہ کعبہ کو دیکھا، دیکھ کر رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خانہ کعبہ کی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا اور فرمانے لگے اے اللہ کے گھر تو مجھے بڑا پیارا بڑا محبوب ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کر دے میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا۔ ان لوگوں نے جینا مشکل کر دیا، رہنا مشکل کر دیا، تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا، تجھ سے علیحدہ ہونے کو میرا دل نہیں چاہتا، ہر وقت تیرا دیدار کرتا رہوں، تیری زیارت کرتا رہوں، تیری زیارت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بھرتا رہوں، تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن ان لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا، مجھے جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کا دامن پکڑ لیا، وہاں سے نکل کے آ گئے۔ اللہ کے نبی چلتے چلتے پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پاؤں اتنے نرم اور ملائم تھے، پتھروں کی وجہ سے خون نکلنے لگ گیا، ان پاؤں مبارک کے اندر نوکیلے پتھر لگے جن کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو گیا، خون بہنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پیدل نہ چلے، آپ میری کمر کے اوپر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی کمر مبارک کے اوپر سوار ہو گئے، وہ پہاڑی کی اوپر کی چڑھان بھی چڑھتے رہ گئے، بلندیوں کی طرف جاتے رہ گئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے غار ثور کے قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ساری رات غار ثور کے اندر گزاریں گے، یہ کافر لوگ ہماری تلاش میں نکلیں گے، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی سے ابو بکر نے فرمایا آقا غار میں آپ نہیں جائیں گے، پہلے میں داخل ہوں گا۔ کیوں یہ اتنے دنوں سے ویران پڑا ہے، کہیں کوئی چیز نہ ہو، موذی جانور نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ میں غلام ہوں نا، میں ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی، آپ اس غار کے اندر داخل ہوئے، آپ نے سارے غار مبارک کو صاف کر لیا اور صاف کرنے کے بعد دیکھا چھوٹے چھوٹے سوراخ اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے اپنی پگڑی مبارک اتاری، اپنا امامہ مبارک اتارا، اس کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر لیا اور ان سارے سوراخوں کو کپڑوں کے ساتھ بند کر لیا گیا۔ جب اس کی صفائی ہو گئی پھر اللہ کے نبی کو آواز دے کر بلایا یا رسول اللہ
اللہ اب آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے، سیدنا صدیق اکبر زمین کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو بچھا لیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے فرمایا آقا اتنا لمبا سفر کر کے آئے، تھکان ہو گئی ہوگی، پاؤں کے اندر درد ہو رہا ہوگا، نیند آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہوگی، اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک اٹھائیے، میری گود میں رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھایا، ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا، اتنی دیر کے ساتھ آرام کرتے رہ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ بھی آرام کرنے کا ایک عجیب نظارہ تھا، اللہ نے یہ رات مجھے عطا فرمائی ہے، ساری رات میں کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ یہ موقع بھی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے کہ دل بھر کے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا رہا، زیارت کرتا رہا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافی وقت گزرنے کے بعد ایک سوراخ جو جس جگہ پر کوئی کپڑا نہیں بچا لگانے کے لیے، میں نے اپنا پاؤں مبارک وہاں پر لگا دیا، یہاں سے کوئی موذی جانور نہ آئے، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا ایک موذی جانور آیا، اس نے میرے پاؤں کو کاٹنا شروع کر دیا، ڈسنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زہریلا جانور تھا، اس کے زہر کا اثر میرے جسم کے اندر دوڑنے لگ گیا، مجھے تکلیف ہونے لگ گئی، اسی تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گیا۔ محبوب تشریف فرما آرام کر رہے گے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کے اوپر آنسو مبارک گرا، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا وجہ بنی ہے، کس وجہ سے تیری آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل آیا، کس وجہ سے رونا شروع کر دیا؟ فرمایا میرے محبوب آپ کو کیا بتاؤں، موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں آپ کو بیدار کرنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری آنکھ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اسی عالم کے اندر میری آنکھ کے اندر سے آنسو نکل آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنا پاؤں مبارک میرے سامنے لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی نے پاؤں مبارک کو دیکھا، تھوڑا سا لعاب مبارک نکالا، اپنے ہاتھوں کے اوپر ملنا شروع کر دیا، صدیق اکبر کی ایڈی کے اوپر لگایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اب بتا کیا حال ہے؟ فرمایا آقا یہاں پر اب تو درد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اچھا اکیلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں نہیں تھے، آپ کی بیٹی الگ خدمت کر رہی ہے، آپ کا غلام الگ خدمت کر رہا ہے، آپ کا بیٹا الگ خدمت کر رہا ہے۔ بیٹے کے ذمہ کیا تھا کہ صبح کے وقت پورے مکے کے اندر چکر لگاؤ اور لوگوں کو دیکھو کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، وہ کیسا منصوبہ بناتے، کیا پروگرام بناتے، شام کے وقت غار کے اندر آ کر ہمیں بتاؤ۔ بیٹی کے ذمہ لگایا کہ کھانا بنا کر آپ نے ہم تک پہنچانا ہے، غلام کے ذمہ لگایا کہ بکریاں چراتے ہوئے غار کے پاس لے کر آؤ تاکہ ہمیں دودھ دھونے کا موقع مل جائے۔ گویا کہ پورا خاندان آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ قریش مکہ جب صبح کو سورج طلوع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تو تشریف نہیں لائے گھر سے، کسی نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ تو چلے گئے۔ کہا جی کب؟ کہا رات کو۔ گھر مبارک کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی چارپائی پر آرام فرما کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ زور زبردستی کی گئی، علی تیرا نبی کہاں ہے؟ کہا جہاں اللہ لے کر چلا گیا۔ اب ان سارے کافروں کو پکا یقین ہے اگر اللہ کا نبی ملے گا تو کس کے دروازے پہ ملے گا؟ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ ملے گا۔ اس لیے یاری ایسی ہوتی ہے، دوستی ایسی ہوتی ہے، کب ملیں گے تو وہاں ملیں گے، اس کے سوا کہیں نہیں مل سکتے۔
اب انہوں نے منصوبہ بنایا، سارے اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے. کیوں؟ اللہ کے نبی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. اور دروازے پر آنے کے بعد دستک دی گئی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. ابو جہل سامنے کھڑا ہوا ہے جو غصے کے عالم کے اندر بھرا ہوا تھا. اس نے معصوم بچی کو دیکھا، زور کے جھڑک کے بولا، اور مجھے بتا تیرا باپ کہاں چلا گیا، تیرا نبی کہاں چلا گیا؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہے جہاں ان کو جانا تھا وہ چلے گئے. ابو جہل کہنے لگا بتاتی کیوں نہیں ہے، یا سچ کہہ دے تجھے پتہ نہیں ہے. حضرت اسماء فرمانے لگی مجھے پتہ ہے وہ کہاں چلے گئے، لیکن میں بتاؤں گی کوئی نہیں. اس نے کہا مار پڑے گی، ظلم کیا جائے گا، جبر کیا جائے گا، تمہیں مارا پیٹا جائے گا. وہ معصوم بچی کہنے لگی تم مار لو کتنا مارو گے، تم ظلم کر لو کتنا ظلم کرو گے، تم کتنے تشدد کا نشانہ بناؤ گے، لیکن اپنے باپ کا پتہ نہیں بتاؤں گی، اپنے نبی کا پتہ تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گی. ظالم تھا، اتنی تکلیف کے اندر بھرا ہوا ہے. اسے پتہ ایک منصوبہ پہلے ناکام ہو گیا. ہم اس نبی کے دروازے کے پاس گئے، تلواریں لے کر کھڑے رہ گئے، لیکن وہ وہاں سے نکل کے چلا گیا. یہ غصے کے عالم کے اندر بھرا ہوا ہے. اس نے حضرت اسماء کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد تماچا اٹھایا، حضرت اسماء کے یا گالوں کے اوپر چہرے کے اوپر دے مارا. وہ معصوم بچی زمین کے اوپر گر گئی اور پتھر کے ساتھ چہرہ لگا، چہرے کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا. کان کی بالی ٹوٹ کر زمین کے اوپر گر گئی. بچی کی آنکھ کے اندر آنسو تو آ گیا، وہ رونے تو لگ گئی، وہ بلکنے تو لگ گئی، لیکن اس نے اپنے محبوب کا پتہ نہیں بتایا، ابو بکر کا پتہ نہیں بتایا. اسی عالم کے اندر کافر لوگ چلے گئے، انہیں پتہ یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، یہ مر تو جائے گا لیکن اپنے نبی کا پتہ نہیں بتائے گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ چلی گئی. پڑوس کے ادھر ادھر کے لوگ آ گئے. ان عورتوں نے آنے کے بعد آپ کے چہرے کو صاف کیا، آپ کے کان مبارک کو صاف کیا گیا، خون مبارک کو پوچھا گیا اور چہرے کے اوپر پٹی باندھ دی گئی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کے اندر بھی اپنے چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، کھانا بنانے کے اندر مصروف ہے. کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے. جس بچے کو اتنی مار لگی ہے، جس بچے کو اتنا زخم دیا گیا، پھر بھی وہ کھانا بنانے کے اندر مصروف ہے. شام کا وقت ہو گیا، اس معصوم بچے نے اس کھانے کو اٹھایا. ادھر اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اپنی عزت کا بھی ڈر ہے، خوف بھی ہے، ادھر ادھر کے جانوروں سے بھیڑیوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں میری ذات کو کوئی مسئلہ نہ بن جائے. لیکن نبی کے لیے کھانا پہنچانا ہے، باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. شام کے وقت غار کے پاس چلی گئی، وہ کھانا مبارک لے کر گئی. جب غار کے دانے کے قریب آ گئی، آپ نے آواز دے کر بلایا ابا جان کہاں پر ہو؟ آپ کی بیٹی آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا. میں نے دیکھا آج میری بیٹی مسکرا نہیں رہی تھی، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں تھی. آج میں نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ زخمی ہوا پڑا تھا، کان مبارک کے اندر سے خون رس رہا تھا. باپ تھا، بالآخر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور باپ رونے لگ گیا. فرمایا بیٹی یہ حالات کیسے بن گئے؟ کس نے تمہیں مارا؟ کس نے تمہیں پیٹا؟ کون اتنا ظلم کر کے چلا گیا؟ فرمایا ابا جان آپ کے جاننے کے بعد ابو جہل میرے دروازے پہ آ گیا، اس نے آپ کا پتہ پوچھا، آپ کے نبی کا پتہ پوچھا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تو نے کیا جواب دیا؟ ابا جان میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا میری جان چلی جائے گی لیکن اپنے محبوب کا پتہ نہیں بتاؤں گی، اپنے نبی کا پتہ نہیں بتاؤں گی. سیدنا صدیق اکبر نے سینے کے ساتھ لگا لیا. محبوب کی نگاہ پڑ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر تو نے
نے اتنے احسان کر دیے، اتنے احسان کر دیے، تیرے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ سے لے کر میں تجھے دوں گا۔ ادھر لوگ جمع ہوئے، میٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہ نبی نکل کے نہ چلا جائے، اگر وہ نکل کے چلا گئے اپنی دعوت کا آغاز کرے گا، ایک مرکز بنائے گا، لوگوں کو اپنے تابع کرے گا، لوگ مسلمان بنتے ہوئے چلے جائیں گے، پھر وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے، تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، اس نبی کو کسی جگہ پہ جانے نہ دو، زندہ نکلنے نہ پائے۔ ان لوگوں نے انعامات کا اعلان کر دیا، جو اس نبی کو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ اسے انعام کے اندر دیے جائیں گے، ساز و سامان ان کے اوپر موجود ہوگا۔ یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے، سراقہ بن مالک بھی ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا، یہ لوگ آپس کے اندر مشورہ کر رہے، یہاں سے نکل کے چلے گئے اور چلتے چلتے اللہ کے نبی کے غار مبارک کے پاس آ گئے۔ اس غار کے پاس آ کر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کی حفاظت میں کروں گا تم اسے کیسے ڈھونڈ لوگے، تم اسے کیسے پکڑ لوگے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ وہاں پہ ایک درخت کو پیدا فرمایا، اس درخت کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک پرندے کو بھیجا، کبوتر وہاں پہ آ گیا جس نے اپنا گھونسلہ بنایا، مکھڑی نے اپنا جالا بنایا، جالا بنانے کے بعد یوں لگا پرانی جگہ ہے، یہاں پر رہنے والا کون ملے گا۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وہ درخت وہاں پہ پیدا کیا گیا، اللہ نے اسے دنوں کے اندر پیدا فرمایا، کبوتر وہاں پہ آ کر بیٹھ گئے، تلاش کرتے کرتے یہ لوگ آ گئے، اور کیسے تلاش کیا گیا، پاؤں کے ذریعے نشانات کے ذریعے تلاش کر رہے، اللہ کے نبی کا پتہ لگا رہے، کہا جی یہاں تک پتہ لگتا ہے 2 لوگوں کے نشانات مل رہے ہیں، لیکن یہاں سے آگے جانے کے بعد ایک کے نشانات نہیں مل رہے، صرف ایک نشان مل رہا ہے۔ ایک کے نشانات کیوں نہیں مل رہے؟ اس لیے پاک پیغمبر ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہے، ابو بکر کے قدموں کا نشان مل رہا ہے۔ چلتے چلتے غار کے قریب آ گئے، پھر کہنے لگے اب یہ نشان پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان وہ تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ کے قریب آ گیا، اللہ کے نبی کو فرمایا یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ کافر ہمارے قریب آ گیا، اگر یہ نیچے جھکے گا ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، جبریل نے اپنے پروں کے ذریعے سے ہمیں چھپا لیا، یہ دنیا والے ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ان کے اندر سے جو بالکل غار کے پاس، وہ وہاں پر بیٹھا قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے، وہاں سے جب وہ بیٹھا تو اللہ کے نبی سے ابو بکر نے فرمایا کہ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دیکھتا نا یہ قضاء حاجت کے لیے یہاں پہ بیٹھتا نا، اس کا مطلب اس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، جبریل کے پر درمیان میں موجود ہے۔ ابو جہل پہنچا، لوگوں نے کہا یار اس غار میں جا کے دیکھو، مت ماری گئی، اس غار میں کوئی کیسے جا سکتا ہے، مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، کبوتر نے وہاں پہ انڈے دیے ہوئے ہیں، اگر جاتے تو لازمی جالا تو ٹوٹتا نا، کبوتر کے انڈے ایک دم سے کیسے آ جاتے؟ نہیں یہاں پہ نہیں ہے، کہیں اور جا کے تلاش کرو۔ غار کے بالکل پاس آئے لیکن وہاں سے آگے نکل کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اس غار کے اندر قیام کیا؟ 3 دنوں تک۔ کتنے دنوں تک؟ 3 دن۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے والے 3 دن مزید انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول آئے کیوں نہیں، اس لیے کہ انہیں تو پتا تھا نا کہ یہ سفر کتنے دنوں میں طے ہوتا ہے۔ آپ 3 دنوں کے بعد وہاں سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنیاں موجود، آپ کا غلام موجود، ایک کافر آدمی راستہ بتانے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہے۔ کافر ہو آپ اسے اجرت سے کام لے سکتے ہو، اجرت پر پیسوں پر کام لے سکتے۔ یہ وہ آدمی تھا جو مدینے جانے کا راستہ اچھے سے جانتا ہے،
پیسوں پر اسے اپنے ساتھ لیا گیا، اجرت پر۔ ابو بکر الگ اونٹنی پر سوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ اونٹنی پر سوار، جن کو ببول کے درخت کے پتے کھلائے گئے۔ یہاں سے چلے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جھونپڑی کے پاس سے گزرے، وہ خیمہ، یہ ایک نیک خاتون تھی، آنے جانے والے مسافروں کو بڑا اکرام کرتی تھی۔ آپ اس جھونپڑی کے پاس گئے، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان ہمیں کچھ کھانے کے لیے ملے گا، لمبا چوڑا سفر کر کے آئے۔ اس عورت نے کہا ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بدلے کے اندر پیسہ دیا جائے گا، اگر تمہارے پاس دودھ موجود ہے دودھ دے دو، اگر تمہارے پاس گوشت موجود ہے گوشت کا ٹکڑا دے دو، اگر کھجورے موجود ہے کھجورے حوالے کر دو۔ اس عورت نے کہا اے نوجوان، ایسے مقام پر آیا، ایسے وقت پر آیا جب ہمارے گھر کے اندر بھی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ بڑھ گئی، آپ نے فرمایا اماں جان وہ سامنے ایک کمزور سی بکری بیٹھی ہوئی ہے، اس کے تھنوں کے اندر کیا دودھ موجود نہیں ہے؟ وہ اماں جان کہنے لگی اے آنے والے مہمان، اس کے تھنوں کے اندر دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس کے پاس تو چلنے کی طاقت موجود نہیں، اٹھنے کی طاقت موجود کوئی نہیں، یہ تو اتنی کمزور ہو گئی اپنے ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکی، مجبوراً میرا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں دودھ نکال لوں تم مجھے اجازت دو گی؟ اس بوڑھی اماں نے فرمایا میں منع تو نہیں کرتی، تم چلے جاؤ دودھ نکال کے دیکھ لو۔ اللہ کے نبی قریب چلے گئے، آپ نے اس بکری مبارک کے تھنوں کے اوپر ہاتھ لگایا جو بالکل سوکھ کر دبلی پتلی ہو چکی تھی، جو کمزور ہو چکی تھی، جس کے اندر اٹھنے کی طاقت موجود کوئی نہیں۔ نبوت والا ہاتھ لگا، اللہ نے طاقت عطا فرما دی ہے، وہ بکری فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، وہ دودھ کے ساتھ لبریز ہو گئے، یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے دودھ کا پلاٹ اس کے اندر فٹ فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں جان ایک برتن لا کر دے دو۔ اس بوڑھی اماں نے ایک برتن لا کے دے دیا، وہ برتن اتنا بڑا تھا جس کے اندر 10 یا 8 افراد جو آسانی کے ساتھ سیر ہو سکتے تھے، وہ بکری کے دودھ کے ساتھ بھر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اماں جان دودھ پیو۔ اس بوڑھی عورت نے دودھ پیا، دودھ پی کر سراب ہو گئی۔ آپ نے اپنے خادم کو فرمایا عامر بن فہیرہ کو بلایا، ابو بکر صدیق کو دودھ پلایا، پھر اللہ کے نبی نے خود دودھ پیا، اس برتن کو بھر کے دے دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل کے چلے گئے اور جانے لگے، بوڑھی اماں آپ کے پاس آ گئی، آنے والے مہمان یوں تنہا تو نہ چھوڑ کے جا، اس حال کے اندر ہمیں چھوڑ کے نہ جا، ہمیں بتا تو کون ہے، کہاں سے چل گیا یا کہاں کا رہنے والا؟ اللہ کے نبی نے اپنا تعارف کروایا، بتلایا میں رسول بن کے آیا، میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا۔ اس بوڑھی اماں کو بیعت کر لیا گیا، وہاں سے آپ نکل کے چلے گئے۔ شام کا وقت ہے، ام معبد کا شوہر بھی آ گیا، ابو معبد گھر میں داخل ہوا، اس کی نگاہ پڑی، سامنے بڑا برتن ہے جو دودھ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو میں نے کسی جانور کو نہیں چھوڑا، ایک بکری کو چھوڑ کے گیا جس کے تھنوں کے اندر دودھ کوئی نہیں، جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ام معبد فرمانے لگے تجھے کیا بتاؤ، ہمارے دروازے پر ایسا مہمان اترا، اتنا نورانی شکل والا نوجوان آیا۔ ابو معبد کہنے لگا مجھے بتا اس کا حلیہ کیسا تھا، اس کا چلنا کیسا تھا، اس کا اٹھنا کیسا تھا، اس کا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی کیسی تھی، اس کے دندان مبارک کیسے تھے، لبوں کی گولائی کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، اس کا قد کاٹ کیسا تھا۔ ام معبد نے سارا حلیہ بیان کر دیا۔ ابو معبد کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی نوجوان ہے جس کو قریش کے لوگ تلاش کرتے پھر رہے، اگر مجھے موقع مل گیا
گیا میں اپنی زندگی میں اس نبی کے پاس جاؤں گا، اس کا کلمہ پڑھوں گا، مسلمان بن کے ساری زندگی اس کی غلامی کے اندر بسر کر دوں گا۔ ادھر کافر لوگ حیران پریشان، گیا تو گیا کہاں، کیسے نکل کے جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پکڑ کے لائے گا نا جو 100 اونٹ ساز و سامان کے اسے دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا دوڑتا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے فلانے دریا کے کنارے پر چند نوجوانوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ بن مالک بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا نانا وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، وہ اس راستے پر بھلا کیوں جائیں گے؟ خود چپکے سے نکلا، اپنی لونڈی کو اپنی باندی کو کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے وہ گھر کی پشت سے پچھلے دروازے سے نکال کے لاؤ، میرا نیزہ گھر کے پچھلے دروازے سے لاؤ، اگر گھر کے اگلے دروازے سے یہ ساری چیزیں لائی جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا اس نبی کے پیچھے جا رہا ہے، پھر اکیلا نہیں اس کے ساتھ 10 اور مل جائیں گے، جو انعام ملنا ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس لیے انعام کی لالچ میں خود اکیلا نکلا، گھر سے روانہ ہوا اسی راستے پر جو پیغمبر نے راستہ لیا، حالانکہ وہ مدینے کی طرف راستہ جاتا تھا لیکن لوگ اس راستے کو لیتے نہیں تھے، لوگ اس راستے کو لیتے نہیں تھے، آپ نے اسی راستے کو منتخب فرمایا۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے کہ میں وہاں پہ نکل گیا، مجھے پتا تھا کہ اللہ کے رسول اگر جائیں گے تو اسی راستے سے جائیں گے، اور اس نوجوان نے جو آ کر بتایا نا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ پیچھے پیچھے چلا، گھوڑے پر سوار، دوڑایا اسے تیزی کے اندر۔ کہاں جا رہا ہے؟ انعامات کی لالچ کے اندر، انعام کے لالچ میں جا رہا ہے۔ کس کو پکڑنے کے لیے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے۔ راستے کے اندر پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے چند فاصلے پر ابو بکر کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے فرمایا آقا یہ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، یہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لے، ہمیں ساتھ نہ لے کر چلا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ ہمیں یہاں سے بھی نکال کر لے جائے گا۔ وہ نوجوان قریب آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ مدد کرے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا، جس نے غار کے دہنے پر حفاظت فرمائی ہے، جس نے میرے گھر سے ننگی تلواروں کے نیچے سے نکال دیا، وہ یہاں بھی میری حفاظت فرمائے گا۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے میں اللہ کے نبی کے قریب آنے لگا، اتنا قریب آ گیا اگر میں اپنا نیزہ پھینکتا یقیناً وہ نیزہ ان کو جا کے لگ جاتا، لیکن میں نے اپنا نیزہ نہیں پھینکا، میں اللہ کے نبی کے قریب ہونا چاہتا تھا، ان کو پکڑنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا جب اور زیادہ قریب ہونے لگا، ادھر وہ نوکیلی پتھریلی زمین ہے، اس زمین کے اندر سراقہ بن مالک کا گھوڑا دھسنا شروع ہو گیا، اس کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے۔ اس نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، آپ مسکرا رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا حال بن گیا؟ اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے تمہاری بددعا کا اثر ہے، تمہاری بددعا کی وجہ سے یہ معاملہ بن گیا، مجھے معاف کرو، مجھے جانے دو۔ اللہ کے نبی نے معافی کا پروانہ جاری کر دیا، اسے معاف کر دیا گیا۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، وہاں سے نکل کے جانے لگا، آپ کے قریب آیا، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ مکے کے اندر دوبارہ لوٹ کے آئیں گے۔ اے اللہ کے نبی میرے لیے معافی کا پروانہ لے کر دے کر چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ کو بلا لیا، آپ نے معافی کا پروانہ لکھ دیا، اگر ہم فاتح بن گئے ہم تجھے کچھ نہ کہیں گے، ہم تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا سراقہ بن مالک وہ دل کتنا خوبصورت ہوگا جب کیسر و
و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے، تیرے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے۔ وہ کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں وہ طاقتیں جو اتنی زبردست قسم کی طاقتیں ہیں، ان کے کنگن میرے پاس کہاں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے، تجھے پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے معافی کا پروانہ دے دیا۔ اس نے زادرہ جو ساتھ لے کر آیا اللہ کے نبی کو دیا۔ آپ نے فرمایا ہم ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، اپنا سامان اپنے پاس لے کر چلے جاؤ، البتہ آنے والے لوگوں سے ہماری حفاظت کرنا، لوگوں کو پیچھے واپس کرتے چلے جانا۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے میں دریا کے قریب سے گزرنے لگا، لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، لوگ اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے، اسی راستے پر جانے لگے۔ میں نے ان کو کہا کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ میں دور تک دیکھ کر آیا لیکن اس نبی کا نام و نشان بھی مجھے نہیں ملا۔ کیسر و کسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان کی طاقتیں ٹوٹی تو ان کے جو کنگن مبارک تھے، ان کا ساز و سامان اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا تو آپ نے آواز دے کر بلایا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ وہ حیران، آپ نے فرمایا وہ دن یاد ہے؟ اس دن میں نے کہا تھا کہ کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر لوگوں کی امانتیں تقسیم کر رہے ہیں، یہ تیرا جو تیرے حوالے، تیری کھجوریں تیرے حوالے، تیرا درہم دنانیر تیرے حوالے، تیرا سونا تیرے چاندی تیرے حوالے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کے آئے، وہاں سے نکل کے آئے، قبا کے مقام پر پہنچے، اللہ کے نبی بھی وہیں پر ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک علی نہ آ جائے میں مدینے کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ بھائی ہے میرا، چچا زاد بھائی ہے، میں نہیں جاؤں گا جب تک علی نہ آ جائے۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو اللہ کے نبی وہاں سے رخصت ہوئے، اصحاب رسول وہاں سے نکلے، اللہ کے نبی ساتھ ابو بکر صدیق صاحب مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ لوگ انتظار کرتے تھے، صبح آتے شام کو چلے جاتے، کچھ لوگ شام تک بیٹھے رہتے وہ چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا کہ مدینے کے حالات پہلے بدلے مکے میں رہتے ہوئے، اور مصعب بن عمیر کو مبلغ بنا کر بھیجا، جنہوں نے مدینے کے اندر اس محنت کو جاری کیا۔ اب ان کے دل کے اندر ایک فکر پیدا ہو گئی کہ جس نبی کے اوپر یہ قرآن اترائے کاش اس نبی کا دیدار تو ہمیں ہو جائے۔ آج اسی نبی کو دیکھنے کے لیے یہ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے، مدینے کے اندر داخل ہو، ایک چٹیل میدان، وہاں پر اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والوں سے ملاقات کر رہے کا زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ اٹھا کر لوگوں سے ملاقات کر رہے، لوگ آتے حضرت ابو بکر سے مصافحہ کر کے چلے جاتے۔ پاک پیغمبر نے اپنا چہرہ مبارک عاجزی سے یوں زمین کی طرف جھکایا ہوا تھا۔ میں نے کتاب کے اندر ایک اعتراض پڑھا تھا، اس کے اندر کہا گیا جی اللہ کے نبی علیہ السلام تو خوبصورت بہت زیادہ تھے، پھر لوگوں کو پہچان کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے اعتراض کرنا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ پاک پیغمبر اگر اپنا چہرہ اٹھاتے تو لوگوں کی مجال نہیں تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، اپنے چہرہ جھکایا ہوا۔ اور پھر دوسری وجہ کہا کہ 3 دن ابو بکر نبی کے ساتھ غار کے اندر رہا، اب کچھ نہ کچھ اثر تو نبوت کا چڑھنا تھا نا۔ بڑی ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ تو پکڑتا ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ، کہاوت بڑی مشہور ہے، جیسے صحبت پاؤ گے ویسا رنگ چڑھ جائے گا۔ کہ ابو بکر صدیق نے جو پاک پیغمبر کی صحبت پائی، کیا ابو بکر کے اوپر رنگ نہیں چڑھے گا؟ رنگ نہیں چڑھے گا اللہ کے نبی؟ لوگ آئے سلام مصافحہ کر کے جاتے رہے، لیکن حضرت ابو بکر نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، یہ میرے آقا کو نہیں پہچان رہے، حضور تو اپنا چہرہ مبارک جھکا کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی چادر مبارک ایسے اٹھائی، یہ ادب ہوتا ہے، استاد کا ادب، امام کا ادب، مسجد امام کا ادب، سکول کے اساتذہ کا ادب، کوئی بھی ہے جو آپ پڑھانے والا، اس کا یہ ادب۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے کپڑا اٹھایا،
اور وہ اٹھا کر اللہ کے نبی کے سر مبارک کے اوپر کر دی. کیوں؟ میرے محبوب کے سر پر دھوپ پڑ رہی ہے. اور دوسری وجہ ان لوگوں کو بتانا تھا میں غلام ہوں، یہ آقا ہے، میں غلام ہوں. جب آپ نے وہ سایہ کیا تو لوگوں کو پتہ چلا. اب آتے لوگ پاک پیغمبر کے ہاتھ کا بوسہ دیتے، وہاں سے نکل کے چلے جاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلی مسجد جو اسس علی التقوی، جو تقوی کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی، اس مسجد کو بنایا، اس کی تعمیر ہوئی. یہ سارے حالات انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کے اندر عرض کریں گے. مقصد صرف اتنا ہے کہ دین پھیلا ہے چلنے پھرنے سے، ایک جگہ پر رہنے سے دین نہیں پھیلا. کبھی جماعتیں یہاں آئیں گی، کبھی یہاں کی جماعتیں وہاں جائیں گی، یہ دین پھیلے گا، یہ دین کی فضا بنے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ساری زندگی آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے دین بھی سیکھ جائیں گے، نہیں سیکھ سکتے. دین سیکھ گئے تو دین کی کڑن دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. وہ فکر جو وہ لوگ لے کر گئے تھے، وہ فکر ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی؟ گھروں سے نکلی ہے. دین سیکھنے کے لیے سفر کیجیے، جماعت کے اندر اپنا وقت لگائیے، اپنے گھر کے بچوں کو دین پر لگائیے. ان کو کم سے کم اتنا تو پتہ چلے نا قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں. اگر خود غسل کرنا جانتا ہے تو میت کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک گھر کی چار دیواری میں بیٹھنے سے میرے بھائیوں نہیں آئے گا. اس کے لیے آدمی کو جتن کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. نماز کے اندر کبھی کوتاہی نماز سیکھیں، اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں. لیکن میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، ہم نماز کو نماز سمجھتے نہیں ہیں. پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو نماز سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے دنیا کے کاروبار کو کاروبار سمجھا، اس کے اوپر محنت ہم نے کی، وقت اس کے اوپر لگایا. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اوپر وقت نہیں لگاتے، نماز پر وقت نہیں لگاتے. ایک کاروباری آدمی نا اس کے کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے، کاٹن کا، لٹھے کا سوٹ، وہ پہچانا جاتا ہے یہ کاروباری آدمی ہے. نمازی آدمی نماز کی حالت سے کیوں نہیں پہچانا جاتا؟ اس کے اوپر نماز کا رنگ کیوں نہیں چڑھتا؟ نماز پڑھ رہے بغیر سیکھے پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے بغیر سیکھے پڑھ رہے. جس کے اندر سجدہ مکمل نہیں، جس کے اندر رکوع مکمل نہیں، اپنی ذاتیات اس کے اندر شامل ہے. نمازی آگے سے نکل رہا ہے، نمازی وہاں سے جا رہا ہے، جہاں مرضی نیت باندھ لی. یہ ہماری نمازیں آج کل ہو رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیو تھوڑی سی فکر پیدا کرو، اس دین کے لیے تھوڑی سی فکر پیدا کرو. اپنے گھروں کا ماحول بناؤ، گھروں کے حالات بدلو. یہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. چھوٹی چھوٹی اپنی معصوم اولاد کو، ابھی بھی تمہیں دکھ نہیں ہوتا نا؟ اب تم اس سے اندازہ لگا لو نماز جمعہ پڑھنے کے بعد ابھی 10-15 منٹ بعد یہ کیسے دوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے دل کے اندر ایک دین کی تڑپ ہے. سب ہنسی آتی ہے ہمیں، سچی بات ہے، ہنسی آتی ہے. میں تمہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 10 سال گزرنے دو، 10 سال گزرنے دو. اگر یہ چھوٹی نسل یہ آئے گی، یہ آ کر 2 رکعت مجھے پڑھ کے دکھا دے، یہ نہیں پڑھے گی. اسے پتا جس باپ کی انگلی میں پکڑ گیا تو اس باپ نے نہیں پڑھی، میں کیوں پڑھوں؟ تم 10 منٹ کے بعد ان کے ایمان کا جائزہ لے لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں کڑن پیدا کرو، فکر پیدا کرو. قبروں میں جاننے کے بعد کوئی نہیں ہے جو پوچھنے آئے گا. آج زندگی اللہ نے دی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہماری زندگی بھٹکے ہوئے راہوں پر چل رہی ہے، ان بھٹکے ہوئے راہوں سے اللہ تعالی ہمیں واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ بن کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.